ایسے شعراء جنہیں فطرت الہی کی تفسیر کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پیغام لے کر آتے ہیں اور ان کے قلوب میں جو کچھ بطور الہام وارد ہوتا ہے اسے شعر کی صورت میں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال کا شمار بھی انہی الہامی شعراء میں سے ہے اور وہ خود ہی کے پیغمبر ہیں۔ ان کے نزدیک بغیر احساس خودی کے نہ فرد قائم رہ سکتا ہے اور نہ ملت۔ خودی کیا چیز ہے، اس کے متعلق خود حضرت علامہ مثنوی اسرار خودی کے دیباچہ میں فرماتے ہیں۔ لفظ خودی کے متعلق ناظرین کو آگاہ کر دینا ضروری ہے کہ یہ لفظ اس نظم میں بمعنی غرور استعمال نہیں کیا گیا جیسا کہ عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم محض احساس نفس ہے۔ غالباً یہی سبب ہے کہ ان کے کلام میں مایوسی نہیں پائی جاتی۔ ان کے نزدیک خودی ایمان کی پختگی کا نام ہے۔ جس قدر ایمان مضبوط ہوگا خودی بھی پائیدار ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر مسلمان میں احساس خودی مٹ کیوں گیا اور اب اسے ابھارنے کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی؟ اس سوال کا جواب بھی حضرت علامہ نے ایک گفتگو کے دوران میں دے دیا تھا۔ آپ نے جو کچھ فرمایا تھا اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کے بزرگ بہت خوددار تھے اور جب وہ اپنی قوت ایمانی کے زور سے قریب قریب ساری دنیا پر چھا گئے تو اپنی فتوحات پر اترانے لگے اور ان میں ایک قسم کا اکھڑ پن پیدا ہو گیا تھا۔ مزاج میں سختی پیدا ہو جانا جہان بائی کے لیے کسی حد تک مضر ہے۔ اس لیے اس زمانے کے اولیاء نے مسلمانوں کو بے خودی کی تعلیم دینی شروع کر دی تاکہ طبیعتوں میں نرمی پیدا ہو جائے۔ لیکن آج جب کہ مسلمان بالکل مٹ چکا ہے، اسے بے خودی کی نہیں بلکہ خودی کی ضرورت ہے۔ بے خودی کی ترشی کی ضرورت تو خودی کے نشے کو کم کرنے کے لیے ہوا کرتی ہے، اور جب نشہ ہی نہ ہو تو ترشی کھانے سے کیا فائدہ؟ حضرت علامہ نے یہ بھی فرمایا کہ خدا خود بھی نہیں چاہتا کہ اس کے بندے کی خودی کو ٹھیس لگے۔ اسی سبب سے اس نے نماز میں رکوع و سجود کی مدت بنسبت قیام و قعود کے کم رکھی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ خودی کا ایک رقیب بھی ہے جسے ضد اور ہٹ درمی کہتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ قصور اور غلطی کا اقرار کر لینا ہر حالت میں لازمی ہے۔ اس سے خودی کو نقصان نہیں پہنچتا۔ خودی کی شوخی اور تندی میں کبر ناز نہیں، جو ناز ہو جائے تو بے لذت نیاز نہیں۔ جب کوئی قوم عیش و عشرت اور تن آسانیوں میں مبتلا ہو جائے تو غلام بن جاتی ہے۔ غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے احساس خودی کو بیدار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جس قدر اس احساس کا بیدار کرنا ضروری ہے اسی قدر اس کا قائم رکھنا بھی لازمی ہے۔ اسے قائم رکھنے کا صحیح راستہ یہ ہے کہ ہمارے دل ارمانوں اور آرزوؤں سے بھرے ہوئے ہوں تاکہ انہیں پورا کرنے کے لیے ہم ہر وقت سرگرم عمل رہیں۔ دنیا کی کشمکش سے الگ ہو جانا اسلام کی تعلیم کے منافی ہے۔ دنیا تو مرد مومن کے لیے جو لا نگاہ ہے۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زر میں ہے گردوں۔